حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا اسلام لانا، آپ کا صاحب ایمان ہو جانا، آپ کا دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا کفار پر غلبہ، آپ کی ہجرت مسلمانوں کے لیے مدد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی حکومت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ اور پھر ایک اور مقام پر اس بات کو ارشاد فرمایا آپ کی منقبت میں، آپ کی شان میں، کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، جب تک فاروق اعظم ایمان لے کر نہیں آئے تھے اس وقت تک ہم میں سے کسی میں بھی کعبۃ اللہ کے اندر، مکہ معظمہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو یہ شان تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ کریڈٹ بھی اور یہ منصب بھی، یہ مرتبہ بھی آپ کے ہی ذمہ جاتا ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور اللہ کی حکمت کے تحت چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آ گئے تو اس کے بعد پھر حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل حق پر ہیں۔ تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آج کے بعد پھر ہم علی الاعلان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے، اور علی الاعلان اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی دعوت دیں گے اور اس کے لیے نمازیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دار ارقم سے پورا ایک قافلہ نکلتا ہے اور وہ کعبۃ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور وہاں جا کر اذان بلند ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے کفار آ کر دیکھتے ہیں کہ کس میں جسارت ہوئی کہ وہ اعلاء کلمۃ الحق بلند کرتا ہے، کس میں جسارت ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب ایک ایسا شخص ایمان لے کر آ گیا کہ جس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرید رسول بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مراد رسول بھی ہیں۔ دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان مرید رسول تھے، اور مرید رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اور شرف صحابیت سے متصف ہو گئے، اس صفت سے متصف ہو گئے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مرید و مراد رسول ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اللہ تبارک و تعالی سے طلب کیا تھا، اور اس کے متعلق احادیث میں بالکل واضح قول حضور کا موجود ہے۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر۔ یعنی اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو اشخاص کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ان دو میں سے جو تیری بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے اسے دائرہ اسلام میں داخل کر دے۔ اور پھر حدیث کا آخری ٹکڑا آ گیا، قال وکان احبہما الیہ عمر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان دونوں میں سے سب سے زیادہ جو بہترین شخصیت تھی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اور صوفیہ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ صوفیہ کہتے ہیں جو مرید خود چل کر پیر کے پاس آئے اور پیر اسے اپنی بیعت میں لے لے اس شخص کو کہا جاتا ہے مرید، اور جس شخص کو پیر خود تمنا کرے کہ یہ میری بیعت میں آ جائے اور وہ تمنا بھی پوری ہو جائے اور وہ چل کر آئے اور پیر اس کو اپنی بیعت میں لے لے تو اسے کہا جاتا ہے مراد۔ تو تمام صحابہ مرید رسول تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے تحت مرید رسول بھی ہوئے اور ساتھ ساتھ مراد رسول بھی ہوئے۔